پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے، جی آئین بنانے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، 26ویں ترمیم بھی ظاہر ہے پارلیمنٹ سے پاس ہو ترمیم کے انہوں نے کی ہے۔ جی، تو اس کو پھر چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جو جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا جسٹس جمال مندوخیل کو، اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے اس کے لیے رولز بنانے کی جو کمیٹی ہے، جسٹس جمال مندوخیل اس کے سربراہ ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ رولز بناتے وقت آئین اور قانون جو ہے اس کا کے مطابق بنائے جائیں۔ تو اس خط کا جواب جو ہے وہ آج جسٹس جمال مندوخیل نے دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رولز جو بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا انہیں سربراہ مقرر کیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے جو خط میں تجاویز دی گئی تھیں انہیں پہلے ہی ان رولز بنانے والی کمیٹی کے پاس پیش کر دیا گیا، اور وہ ان کی تجاویز جو ہیں وہ اب اس کا حصہ ہوگی، جو بھی آگے رولز بنیں گے اس میں ان کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جاوید سمرو، 2 سینئر ترین ججز اور ایک ہی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیمبر بھی ساتھ ساتھ، معاملہ سارا خط و کتابت پہ کیوں ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا قیام اور پھر یہ کمیٹی اور نئے رولز؟ دیکھیں، محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں آئی ہوئی، پہلے ان پر سماعت کی جانی چاہیے۔ اب ان کا یہ موقف شروع دن سے ہے کہ جی پہلے وہ سنی جائیں، اس کے بعد آئینی بینچ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں معزز جج صاحب کہ جی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ تقریباً جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں 10 سے 20 کے درمیان یہ درخواستیں ہیں، ان پر فیصلہ ہو جائے، تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر آئینی ترمیم ہو چکی ہے، لا ان فیلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جو لا ان فیلڈ ہے تو اس پہ تو عمل درآمد کرنا ہے، بے شک کسی کو پسند ہو کسی کو نا پسند ہو۔ تو آئینی بینچ تو بنا ہے آئینی ترمیم کے بعد، اس سے پہلے تو آئینی بینچ نہیں بنا تھا۔ تو اب یہ چیز بار بار یہی موقف رکھا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ آ جائے تاکہ ہم جو صورتحال وہ واضح ہو۔ ٹھیک ہے منصور علی شاہ صاحب، آپ ضرور ایسا چاہیں، لیکن اب ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ ان درخواستوں کو سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کب فکس کرتے ہیں، وہ ان کا پروروگیٹو ہے، اور وہ 3 رکنی کمیٹی کا پروروگیٹو ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، آئینی بینچ کے حوالے سے۔ لیکن یہ سب سے بڑی جو اہم بات ہے، 2 دن پہلے جب ایک سماعت ہوئی ہے ملٹری کورٹس والے معاملے کے اوپر سماعت ہوئی، اس میں جسٹس امین الدین خان نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی بھی درخواستیں ہیں، ہم اس کی سماعت جیسے ہی سمر ویکیشنز ختم ہوں گی، سردیوں کی چھٹیاں، اس کے فوراً بعد ملٹری کورٹ والا جو کی درخواستیں اس کو سننے کے بعد اس کے اوپر ہم فوری طور پر سماعت رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے جنوری کا دوسرا ہفتہ ہو یا جنوری کا تیسرا ہفتہ ہو، اس میں یہ سماعت ہو جائے گی۔ تو اس سارے صورتحال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خط لکھ کے، پہلے آپ نے خط لکھ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آپ کو جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ جواب دیا گیا جی یہ معاملہ آپ انفریکچرس ہے، اس کو ہم نہیں سنتے۔ پھر آپ نے خط لکھ دیا جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو رولز بنانے والی کمیٹی اس کے سربراہ جناب مندوخیل صاحب کو، تو ان کا جواب جو ہے مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ کا 12 دسمبر کا خط مجھے ملا ہے، اور جتنی بھی آپ کی تجاویز، خط ملنے سے پہلے ہم اپنی جو کمیٹی تھی اس نے جو تجاویز بنائی ہیں، آراء بنائی ہیں، وہ ہم آپ کو بھیج چکے ہیں۔ بھائی جب آپ کو ایک چیز آ چکی ہے تو اس کے بعد یہ خط لکھنا جو ہے میرا نہیں ہے خیال کہ اس کو اس طرح سے بھیج دیا جائے کمیٹی کے سربراہ کے پاس کہ جی آپ میری بات سنیں۔ یا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں کمیٹی کو، یا پھر آپ کی نیت نیک ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں پہ کیا چیز بھیج رہا ہوں، میری ناقص رائے ہے۔ چلیں آپ نے کیا، مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں اس خط کے اندر کہ جی میں حاضر ہوں، آپ کی جتنی بھی تجاویز ہمارے پاس آئی ہیں ہم ان کو کنسیڈر کر کے اس کو شامل کریں گے۔ جہاں تک بات ہے آئینی بینچ کی، تو بھائی آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔
اگر کسی کو ناپسند ہے آئینی بینچ، اگر کسی کو ناپسند ہے یہ تمام چیزیں، آپ پارلیمنٹ سے ترمیم کرا لیں، پھر یہی حل ہے. اس قانون کو، اس ترمیم کو آپ قلعدم کہہ رہا ہوں معذرت، اس کو ختم کروائیں. تو ایسی صورتحال میں یہ خط جو ہے، خط بازی جو ہے، پچھلے تقریباً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دوں گا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور سے شروع ہوئی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے. انہوں نے جو بھی بات کی وہ ریکارڈ پہ رکھ کے اس کی ڈاکیومنٹیشن کی. یہ نہیں کہ جی آپ اگر معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ریسیس جسے ہم کہتے ہیں، وقفہ ہوتا ہے سماعت کے دوران آدھے گھنٹے کا، اس میں اگر وہ ملاقات کرتے ہیں تو وہاں بات کر دی اور اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو تو یہ اچھی چیز نہیں تھی. تو وہ انہوں نے ایک خط و کتابت کا سلسلہ، جہاں تک میری یادداشت ہے، انہوں نے شروع کیا تھا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو انہوں نے خط لکھے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ آڈیو لیکس والا کیس اور دیگر معاملات پہ انہوں نے خطوط لکھے اور کیے. ان سے جب ہماری بات ہوتی کہ سر یہ آپ کیوں لکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے کہا یار دیکھیں ایسی چیز ہم کوئی بھی میں نہیں چھوڑنا چاہتا جو میرے لیے بعد میں باعث پریشانی یا باعث شرمندگی ہو کہ یار آپ نے زبانی بات کی تھی. اب یہ ساری چیزیں اوپن ہیں، پڑھی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں. کوئی بھی اب پاکستانی شہری آئے، فیس جمع کرائے، ریکارڈ نکالنے کی وہ فیس رکھ کے ریکارڈ نکلوا سکتا ہے. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. تو یہ خط و کتابت کا سلسلہ، بے شک چیمبر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ معزز جج صاحبان کے، لیکن یہ اچھی روایت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو خط کا جواب دیا گیا اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ کمیٹی کے پاس موجود ہیں. جی ہاں، ظاہر ہے اگر کمیٹی کے پاس موجود ہیں تو ان پہ بات بھی ہوگی. تو بار بار خط لکھنے سے، پریشر ڈیولپ کرنے سے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے؟ دیکھیں مقاصد صرف یہی ہے کہ وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ چلتی رہے. اب آپ دیکھیں، آپ شاید سپریم کورٹ نہیں آتے، ہمارا تو روز کا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو تھے، جو آئینی درخواستیں تھیں، جب آتی تھیں کسی روٹین کے بینچ کے اندر، تو پھر وہ پورے کا پورا کیس اس سارے بینچ کے اندر حاوی ہو جاتا تھا، خبریں بھی اس کی لگ جاتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا. جو باقی نارمل کیسز تھے جس میں عام کلائنٹ ہوتا ہے وکلاء کا، وہ بیچارے پریشان کہ جی ہمیں تو تاریخوں پہ تاریخ ہے. اب دیکھیں وہ کیسز ادھر نہیں ہیں. وہاں جائیں تو باقی بینچز میں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور دیگر جج صاحبان ہیں، وہ جو تمام باقی پینڈنگ کیسز ہیں وہ سن رہے ہیں، جس میں فوجداری اپیلیں ہیں، سول اپیلیں ہیں، اس کے علاوہ باقی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں اور دیگر جو رینٹ میٹرز ہیں، فیملی لا میٹرز ہیں، اس کو وہ سن کے وہاں پہ فیصلے دے رہے ہیں. تو فیصلے دینے والا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے جو عام ایک پاکستانی کو وہ عدالتوں کے اندر، بلکہ بار رومز کے اندر یہ بڑا مشہور تھا کہ جی یہاں تو اب انصاف نہیں ہو رہا، ہمیں ڈیٹس مل رہی ہیں، ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اور جو آئینی درخواستیں وہ آئینی بینچ سن رہی ہے. اور اکثر ایسی درخواستیں تھیں، ہمیں بھی اندازہ ہوتا تھا جب دائر ہوتی تھی کہ یار یہ سننی ہی نہیں چاہیے، اس کو تو آگے جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن نمبر لگ جاتے تھے. تو اب وہ ان درخواست گزاروں کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیبیچول اپلیکانٹس ہیں، ان کی درخواست انہوں نے ریجیکٹ کی، جس کا کوئی سر نہ پیر، جرمانے بھی ہوئے. پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے بالکل. اور آئین بنانے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے جی ہاں، اور آئین بنانے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے بھی رولز ہیں کہ آئین جو ہے وہ کس طرح بنایا جائے گا، یا اس میں کون سی چیزیں ہو رولز سکتی بنے، ہیں، ان یا کو مزید یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس کو بہتری کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آئین بنایا پارلیمنٹ نے، 26ویں ترمیم بھی ظاہر ہے پارلیمنٹ سے پاس ہو ترمیم کے، انہوں نے نہیں کی ہے. جی، تو اس کو پھر چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کو اس کی راہ میں دیکھیں چیلنج کرنے کا مقصد یہ ہے فیصل صاحب کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ جو عدالت کا نظام بہتر ہو، پینڈنسی ختم ہو اور لوگوں کو جلدی انصاف جو ہے وہ فراہم ہو، کیونکہ جب ایک عام شہری کا کیس لگا رہتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کب سنا جائے گا، اور اگر ڈیٹ فکس بھی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد فوری طور پر ملتوی ہو جاتا ہے، نئی ڈیٹ مل جاتی ہے، تو لوگ بھی اکتا جاتے ہیں. بہرحال یہ چیز جو بھی ہوئی ہے اس کو اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک کام جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس پراز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں نا، اس کے فوائد اور نقصانات تو ہوتے ہیں، یا اس کے ریزلٹس کبھی اچھے ہوتے ہیں کئی اچھے نہیں ہوتے، یہ ایک الگ ایک بحث ہے.
لیکن یہاں پہ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے کہ جی پیڈنسی بھی کم ہو رہی ہے، وہ جو غیر ضروری قسم کی درخواستیں جن کو آئینی درخواست کا نام دے کر فائل کیا جاتا تھا، اس کا راستہ بند ہوا ہے اور اس طرح سے کوئی چیز نہیں سامنے آ رہی. اب اگر کوئی آئینی معاملہ سامنے لائے گا، کوئی پاکستان کا شہری درخواست دے گا تو اس کو سالڈ ریزنز دینے پڑیں گے. صرف یہ نہیں کہ آپ آئے، آپ نے گراؤنڈز دیے، آپ نے پریئر لکھی اور آپ نے درخواست داخل کر دی بغیر کسی آرڈر کے یا بغیر کسی پراپر فورم کے استعمال کے. تو یہ چیزیں اب بہت بہتر ہوں گی. ہاں البتہ یہ ایک ضرور اچھی چیز ہے جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں بطور کورٹ رپورٹر یا کورٹ جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید والی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہوں کہ یار چلو ونس فار آل وہ جو درخواستیں آئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ ان پہ ایک بار فیصلہ ہو جائے. فیصلہ جو بھی آتا ہے اس پہ فل کورٹ بنے، اور فل کورٹ بننے کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے. اور دوسرا خوف ان کو یہ بھی ہے کہ اگر جو حکومت بات کر چکی ہے، یہ میری تھنکنگ ہے کہ ان کو شاید یہ خوف ہے کہ چونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ جی سپریم کورٹ پہ ہم 34 ججز لگائیں گے، 34 ججز ہونے چاہیے، ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر 34 ججز آ گئے تو پھر وہ لائک مائنڈڈ ہونے والا جو ایک سلسلہ تھا کہ عدالت کے اندر ہم چونکہ وہاں فیس کور کر کے دیکھتے تھے کہ جی فلاں جج صاحب کے ریمارکس یہ ہیں تو یہ اس طرف جا رہے ہیں، فلاں جج کے ریمارکس ایسے ہیں تو اس طرف ہوگا یہ. تو وہ بھی جو بہت سی چیزیں ایک جو بیلنس ہے وہ بھی کریٹ ہو جائے گا. تو وہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کر منصور علی شاہ صاحب خط بازی بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، سسٹم میں رہ کے اس کی بہتری کروں گا. تو کم از کم میں اس چیز پہ ہوں. یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ان کی اپنی نیت کیا، لیکن میں ان کو اس طرح سے بھی اس وجہ سے تھوڑا سا یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ونس فار آل یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہاں یا نہ ہو اچھا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ خط جو لکھے گئے وہ اس لیے کہ ڈاکومنٹیشنل ریکارڈ ہاں جو ہے جی وہ بالکل. رہے، لیکن کیا یہ خط میڈیا پہ آنا ضروری ہے اتنے کہ نہیں ان یہ کو جاری دیکھیں کیا اس پہ جا آپ رہا سے ہے؟ اختلاف ہے فیصل صاحب. آنا تو چاہے یا نہ چاہے کسی کی مرضی ہے، کوئی دے یا نہ دے، لیکن بطور میں اس وقت یہ بتاؤں آپ کو، سپریم کورٹ کے اندر جو دوست رپورٹنگ کر رہے ہیں نا وہ قدرے بہتر ہیں، باقی دوستوں سے بہتر ہے اس وجہ سے کہ وہاں اتنی آسانی سے آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے. وہاں آپ ریمارکس ہیں، ریمارکس بھی سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں. آپ جب آرڈر آتا ہے تو آپ آرڈر کو بھی صحیح طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں. تو ایسی چیز کسی ایک جرنلسٹ دوست نے کوشش کی ہوگی کہ یار یہ چیز آئے، تو یہ اس جرنلسٹ کی میں کامیابی کہوں گا جس نے بھی یہ جو لیٹر باہر آیا ہے یا کسی نے حاصل کیا ہے، جس طرح سے بھی جینین چیز تو ہے ٹھیک ہے. اور وہ جینینٹی کو اس کو آپ نہیں، میں اس پہ سوال نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اس رپورٹر دوست کو تو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس نے ایسی چیز نکال کے دنیا کے سامنے لے آئے کہ جی یہ خط و کتابت ہو رہی ہے. اگر ڈاکیومنٹیشن والی بات ہو تو پھر ٹھیک ہے جی، یہاں سے ڈاک نکلی ادھر ڈاک پہنچی، ادھر سے ڈاک نکلی ادھر ڈاک پہنچی، تو پھر یہ ڈاک ٹو ڈاک والا کھیلنے والا کام ہوگا. تو یہ اچھا ہے کہ پاکستان کے عوام کو پتہ لگے کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں، اور ایک جرنلسٹ کا کام ہے، انہوں نے اچھا کیا ہے. باقی یہ ہے کہ ان کی معزز جج صاحبان کی اپنی سوچ ہے، نیت کیا ہے وہ تو نیتوں کا پتہ تو میرے رب کی ذات کو کہ کس کی کیا نیت ہے. لیکن کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ بظاہر جو لفظی ایک جنگ کی صورتحال نظر آتی ہے عام آدمی کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہ اس میں تشویش میں مبتلا ہے. تو سپریم کورٹ میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری جو اس وقت سوچ ہے یا سمجھ ہے سپریم کورٹ کے اندر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ جو بلاک بنا ہوا ہے ایک معزز جج صاحبان کا، کچھ لائک مائنڈڈ الگ ہیں، کچھ لائک مائنڈڈ الگ ہیں. یہ بلاک جو ہے ابھی فی الحال جاری چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک نئے ججز کی انڈکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ اب جو بلاک بنا ہوا تھا کہ جی جن کے بارے میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کچھ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ قربت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کسی کے لیے قربت رکھتے ہیں. تو اس صورت حال میں یہ چیزیں ابھی رہیں گی اور بلاکس بنتے ہوئے مجھے مزید نظر آ رہے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ جاوید سمرو. ناظرین کچھ بھی ہو، خطوط جیسے بھی ہیں جس کے لیے بھی لکھے گئے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور آئین بنانے کا حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور پارلیمنٹ آئین جو بناتی ہے وہ اس ملک کو مقدم رکھ کر بناتی ہے، پاکستان کو مد نظر رکھ کر بناتی ہے، اور اسی پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. توقع کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک تشویش کی صورتحال، اس سے ہم نکل پائیں گے، اور پارلیمنٹ کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے بھی عمل درآمد کا عمل جو ہے وہ مزید ہمیں تیز ہوتا
نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔